19واں سپارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق اللہ العظیم۔ انیسواں پارہ سورۃ الفرقان ہم شروع کرتے ہیں۔ اصل میں سورہ فرقان کے دو رکوع پچھلے پارے میں بھی آگے تھے، لیکن ہم نے اس کو یہاں سے اب شروع کریں گے تاکہ اس کی مناسبت رہے پوری، پھر سورت اسی پارے میں ہم کر لیں گے مکمل۔ تو سورہ فرقان کا نام فرقان اس وجہ سے رکھا گیا ہے، اس کی پہلی آیت کے حوالے سے ہے۔ اور فرقان کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرائٹیریا ہے حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا، جھوٹے نظریات اور سچے نظریات میں تفریق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ جتنے بھی غلط نظریات ہیں، جتنے بھی غلط فلاسفیز ہیں، جھوٹی فلاسفیز ہیں اور صحیح جو نظریات ہیں، اس میں آپ نے اگر چیک کرنا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، کس کی ڈاکٹرائن صحیح ہے، کس کی غلط ہے، تو آپ کو قرآن مجید کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ ادروائز آپ کو دنیا کے ایسے ایسے فلاسفر، ایسے نظریات رکھنے والے لوگ جو ہیں نا، آپ کو کہیں کا کہیں بہکا کے لے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے ریفرنس پوائنٹ کیا رکھنا ہے، کس کی بیس پہ میں نے چیک کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ریفرنس پوائنٹ ہوگا تو پھر ہی آپ حق پہ رہ سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں ایسے تیز اور شیطان کے ایجنٹ لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ایسی جو ہے نا وہ باتیں بتائیں گے اور آپ کہیں گے ہاں یار بات تو صحیح لگ رہی، بڑی لاجیکل آپ نے بات کی ہے۔ تو ہر چیز لاجیکل ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ قرآن اور حدیث میں ہونا ضروری ہے۔ لاجیکل آپ تو بڑی چیزیں یعنی ایسی چیزیں آج کے دور میں بڑے لوگ ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے 2 منٹوں میں ایک چیز کو لاجیکلی ثابت کر دیں گے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کرائٹیریا یہی ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا، اس کے فریم میں رہ کے، اس کے فریم آف ریفرنس میں رہ کے ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ کو تو کوئی کہیں کا کہیں لے جائے گا۔ تو اس وجہ سے سورۃ الفرقان جو ہے بڑی ہی اہم ہے اور اس میں قرآن مجید کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے نا کرائٹیریا کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں شروع میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کے اعتراض جو ہے نا وہ کیا تھے قرآن مجید کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ یعنی ایک گروہ اس کو تو یہ کہتا تھا کہ یہ پہلی قوموں کے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں، دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تخلیق کیا اور اہل کتاب نے اس میں آپ کو سپورٹ کیا ہے، اور تیسرے خیال کے گروہ میں یہ واضح جادو تھا، جیسے ہم نے پہلے بھی جو ہے نا یہ بات کی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تذکرہ ہے، اور ضدی اور ماند یعنی دشمن لوگوں کی آپ کی تکذیب کرنے کا بیان ہے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اور وہ رسول ہو، فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض کسی انسان کو نبوت مل بھی جائے تو وہ پھر کوئی بڑا لینڈ لارڈ ہونا چاہیے، کوئی سردار ہو، کوئی بڑا VIP ہو، اس کی بڑی جائیداد ہو، اس کی زمینیں ہوں، اس کا بڑا گھر ہو، اس کی بڑی یعنی کہ آج کے دور میں اگر یوں کہیں کہ بڑی گاڑی ہو، یعنی اس طریقے سے چیزیں ہوں تو پھر ہم مانتے۔ یہ غریب اور یتیم آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے، تو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح کے باطل دعووں کی تردید کی ہے، اور لا یعنی مطالبات جو وہ پیش کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم پہ فرشتے نازل ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری روحیں قبض کی جائیں گی نا تو پھر فرشتوں کو تم دیکھو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا، پھر تمہیں ندامت ہوگی، اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اے کاش ہم اپنے پیغمبر کا راستہ اختیار کر لیتے۔ تو یہ ان کی پھر قیامت کے دن حالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ کہیں گے۔ اس کے بعد بڑی ہی دردناک، بڑی ہی پرسوز اور بڑی جو ہے نا
پریشان کن اور فکر انگیز آیت ہے، جو آپ لوگ میرے خیال جو اچھی طرح اس کو سنیں۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کہیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے میرے بعد قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس کو اگنور کر کے رکھ دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بالکل انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے ہم جو ہے نا فلاں برٹن رسل کی تھیوری پڑھتے ہیں، اس کی فلاسفی پڑھتی ہیں، نیٹشے کی پڑھتے ہیں، جو ہے نا اور بڑے بڑے فلاسفروں کی پڑھتے ہیں، یار وہ دیکھیں کمال کی اس نے بات کی ہے، کیا بات ہے، لیکن قرآن مجید کو نہیں وہ پڑھتے تھے، اس کو انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے رسول اللہ سے شکایت کریں گے، جن کے ہم جو ہے نا نام لیوا ہیں اور ہم عاشق ہیں اور ہمیں عاشق رسول ہونے پہ بڑا فخر ہے، اور اس کے لیے ذرا سی بات ہو تو ہم دنیا کو توڑ پھوڑ کر دینا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو بالکل ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن جو اللہ کے رسول نے تعلیمات دی ہیں ان کو ہم چھوڑے رکھیں، اس کو ہم پڑھیں ہی نہ۔ قرآن مجید سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب سے بہترین کتاب ہے، دنیا کی سب سے ایک نمبر کتاب ہے، اس کا رائٹر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کو ہم چھوڑے رکھیں، ویسے ہم دنیا کی اور ساری کتابیں پڑھیں تو پھر تو صحیح نہیں ہے۔ پھر تو آپ دعوے میں، مطلب اگر میں بھی ہوں تو میں بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں کہ میں کہوں کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا محبت رسول ہے میرے اندر، دین کی بڑی تڑپ ہے، اور میں قرآن مجید کو پڑھوں ہی نہیں، تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، کہ آپ فرمائیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو اگنور کر دیا تھا۔ اس کے اوپر پھر امام ابن قیم مسلمانوں کے بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی بڑی زبردست کتابیں ہیں، ان کی کتاب سیرت النبی پہ زاد المعاد کے نام سے بڑی مشہور زمانہ شہرا آفاق پوری دنیا میں مشہور کتاب ہے۔ اگر سیرت النبی کی ٹاپ 10 بکس کا اگر آپ نام لیں تو زاد المعاد جو ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے، جس میں سیرت النبی کے سارے پہلوؤں کو تقریباً جو ہے نا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں روحانیت بھی ہے، فقہ بھی ہے، اور واقعات بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اظہار بھی ہے، یعنی ہر طرح سے اس میں بہترین سے بہترین کتاب جو ہے نا وہ ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ قرآن مجید چھوڑنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کا یہ جو ہے نا یہاں بیان کیا ہے۔ تو پہلی یہ ہے، یعنی پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کہ نہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے، تو یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ہم اس پہ تو نہیں ہیں کہ ہم قرآن کو سن لیتے ہیں اور ایمان تو رکھتے ہی ہیں بہرحال۔ دوسری یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ دوسری قرآن کو چھوڑنے کی صورت کیا ہے کہ اس کو پڑھتا ہو، ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پہ عمل نہ کرتا ہو۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اور پہلی بات یہ کہ ہم پڑھتے بھی کتنا ہے، یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہم غور کر لیں۔ تیسری یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے، یعنی حکم بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی سے فیصلہ کرے اپنے معاملات میں، اپنے جو بھی مسائل ہوں تنازعات میں، اسی کو حکم بنائے، یعنی اسی سے فیصلہ کروائے۔ چوتھی یہ ہے کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے، یہ صورت ہو سکتی ہے قرآن کو چھوڑنے کی، اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے معنی پہ غور و تدبر کرتے ہیں، اور یہ جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جو ہم آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں میں، تو یہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم مل کے اس مہم کو، اس مشن کو جاری کریں، کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی طرف آئیں، غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا گیا ہے۔ بھائی ہم ایک برے صغیر کے خاص طور پہ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم پچھلی کئی صدیوں سے اس کو تلاوت کر رہے ہیں، بس ثواب لینے کے لیے پڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما کیا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سب کو پتہ ہے، سب صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، لوگ عمل نہیں کرتے۔ کسی حد تک یہ بات صحیح ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر صحیح بات پڑھی جائے، سنائی جائے، بار بار بتائی جائے تو کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑتا ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ تو اگر احساس دلایا جائے، بتایا جائے، بار بار چیز سمجھائی جائے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے دے گا۔ تو جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اس میں عمل کرنا ہے، تو آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس پہ آخری جو
انہوں نے بتائی ہے۔ پانچویں یہ ہے کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے والی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو آپ بڑی مشکل سی لگ رہی ہے، تو یہ مشکل بات نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے اس سے قلبی امراض کے لیے شفا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید ابھی بار بار تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ حسد نہ کریں، تکبر نہ کریں، ٹھیک ہے، دوسروں کے بارے میں برا خیال نہ کریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کیا ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، اور یہ ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آہستہ آہستہ ہماری دور ہوتی جائیں گی۔ تو یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد ہی اثر ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ بھی اور میں بھی تھوڑی دیر سوچیں، رک کے آپ غور کریں کہ کیا واقعی ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے یا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، واقعی جو چیزیں بتائی ہیں اس میں کتنی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، غور کریں آپ۔ ہم غور کریں تو ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے میرے سمیت کہ ہم اس کو غور و غور سے پڑھیں، اس سے اپنی روحانی بیماریاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کریں گے اور نہ آسمانی دوا یعنی اس قرآن مجید کو ایز اے شفا کے طور پہ استعمال کریں گے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری بیماریوں کا کیا حال ہوگا، روحانی بیماریوں کا، ہماری روح کا کیا حال ہے اس ٹائم۔ تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی صورت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہی ان کے کفار کے قرآن مجید کے حوالے سے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ ان کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو نہیں مانا تھا، تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا۔ تو جو بھی اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ لے لیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فرقان میں آخر میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ عباد الرحمن کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو رحمان کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کی صفات جو ہے نا وہ یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو ہے وہ ہے کہ تواضع ان میں ہوتی ہے، وہ عاجزی پسند ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ پھر یہ ہے کہ دوسری صفت یہ ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں، ان سے لڑتے نہیں ہیں، ان سے جھگڑ نہیں پڑتے، راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں راتوں کو؟ میرے سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہم اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کو قیام کرنے کی، سجدے کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں، دونوں کمپیئر کریں اور پھر فرق محسوس کریں، اور پھر اس بات کو کوشش کریں، یہاں سے ابھی جانے سے پہلے نیت کریں کہ یار نہیں، میں نے کچھ چینج کرنا ہے اپنے آپ کو، کچھ نہ کچھ تو کرو یار۔ اگر میں ساری رات نہیں جاگ سکتا، 20 گھنٹے 8 گھنٹے نہیں جاگ سکتا، 4 نہیں 3 نہیں، میں آدھا گھنٹے چلو جو ہے نا اللہ کے حضور کھڑے ہوں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ۔ میں نا رات کو کسی ٹائم پہ آدھا گھنٹہ کم از کم میں نے نکالنا ہے، اور میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، نفل پڑھنے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس محفل کا، یہاں پہ آنے کا ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایسے بیٹھ کے اٹھ کے چلے جائیں تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھیں اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے جب اٹھیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو، یعنی 100 میں سے کچھ 5% ہی فائدہ ہو تو پھر بھی چلیں،
ہم کہیں گے یار چلو کچھ فائدہ ہوا ہے. اگر زیرو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے, کوئی فرق نہیں پڑا, تو پھر یہ ہے کہ یعنی کہ یا تو بتانے والے میں ظاہر میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر ہی خامی ہے پھر, کہ میں آپ کو کوئی بات بھی نہیں سمجھا پایا اور کچھ بھی کنوے نہیں کر سکا, یا یہ ہے کہ پھر ہم سب کو تھوڑا بہت تو چینج اپنے آپ کو کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں, کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے, کچھ نہ کچھ تو آپ ایڈ کریں نا, کہ میں نے یار آج سے یہ چینج لانی ہے یار, اور یہ میرے لیے نہیں, یقین کریں مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. میں آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا, جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں آخرت میں فائدہ ہو سکتا ہے, کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا کہ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ صحیح رستے پہ آ جائے نا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور سرخ اونٹ اس وقت جو ہے نا آج کی جیسے پجارو گاڑی اس طرح قیمتی تھے. تو وہ ایک آخرت کا معاملہ ہے, آخرت کے معاملے کو تو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے کہ اس کا کوئی فائدے کو ہم کہیں گے اچھا دنیا کے فائدے کو ہم سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے. چوتھا یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے خوفزدہ ہوتے ہیں. 5 نمبر یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں, نہ تو انتہائی فضول خرچ ہوتے ہیں کہ للوں تللوں میں اڑا دیں, اور نہ اتنے کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی اگر کہا جائے تو وہ کہ نہیں جی میں تو نہیں دے سکتا, میرے پاس تو پیسے نہیں, اور ہوں بینک بھرے ہوں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا رویہ پسند نہیں ہے, اور یہ کم از کم اللہ کے مخصوص بندوں کا رویہ ایسا نہیں ہوتا. نمبر 6 یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں, نہ ہی بخل کرتے ہیں. نمبر 7 شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں. نمبر 8 قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں. نمبر 9 زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. نمبر 10 جھوٹی گواہی سے اعتراض کرتے ہیں. نمبر 11 گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی کرتے ہیں. یعنی گانے بجانے کی جو محفلیں ہیں, میوزک جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے, میوزک والی محفلوں میں نہیں بیٹھتے, اور جہاں پہ بھی برائی کی مجلسیں ہیں وہاں نہیں بیٹھتے. اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ کی کتاب سن کر جو مومن بندے ہوتے ہیں, جو مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو سنتے ہیں اس سے اثر لیتے ہیں اور اس کے بعد چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا کرتے ہیں, اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دے. یعنی یہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہم کو ہماری بیویوں ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, یعنی ہمیں خوشی عطا فرما. کس سینیریو میں؟ یعنی نیکی کے کاموں, دین کی پرورش, دین کی بڑھوتری کے لیے وہ ایسے کام کریں جس سے ہمیں خوشی ہو, اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا دے, نیک لوگوں کا لیڈر بنا دے. یہ دعا کرتے ہیں, یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عباد الرحمن میں, اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں شامل فرمائے. آخری صورت رہ گئی ہے سورہ شعراء, اور اس کا جو ہے نا شعراء کا نام رکھنے کی وجہ اس کی آخری آیات میں سے 224 نمبر آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. یہ بھی مکی صورت ہے. تو اس میں شاعروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں, لیکن اس میں ایکسیپشنل کیس ہے کہ جو نیک لوگ ہوں وہ اس میں ایکسیپشن ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کریں اگر. اور یہاں پہ پھر قرآن مجید کے حوالے سے بیان ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آپ کے اوپر احساس ذمہ داری تھا, آپ کتنی اس کی پین لیتے تھے, کتنی ٹینشن لیتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر جو علوم و معرف ہیں, جو احکام ہیں وہ بندوں تک پہنچ جائیں. آپ اپنی جان ہلکان کیے رکھتے تھے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر دینا عزب باللہ. یعنی اس طریقے سے آپ ٹینشن لیتے تھے, اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی لے لگے. اتنی آپ پین لیتے تھے اس چیز کی کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے اور لوگ اس کی ہدایت پہ آ جائیں. لیکن مخالفین جو ہے وہ پھر بھی جو ہے نا مخالفت کرتے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات لگاتے رہتے تھے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا, وہ ساری تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے. لیکن اس قصے میں سبق کیا ملا؟ اس قصے سے سبق ملا کہ آخر بالآخر اہل حق ہی کامیاب ہوتے ہیں, اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا, جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو کس طریقے سے اور اپنی قوم کو تبلیغ کی, اور پھر انہوں نے نہیں مانی, تو انہوں نے کہا کہ میں تو
اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی انہوں نے صفات بیان کی کہ وہی میرا خالق ہے، مالک ہے، وہی میرا رازق ہے، بیماریوں میں مجھے وہی شفا دیتا ہے، کوئی اور نہیں شفا دیتا، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، وہی دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر 5 دعائیں حضرت ابراہیم کی بیان کی گئی ہیں کہ اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، اور میرے والد کو معاف کر دے اور مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ لیکن والد کو معاف کرنے کی دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پکا کافر ہے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کافر کے لیے کوئی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت ابراہیم کے قصے میں ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت نوح کا قصہ ہے کہ ان کی قوم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اب 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، لیکن بعض روایات میں 80، بعض میں 90، اتنے لوگ صرف مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کتنا عرصہ کریں یا کتنا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ دنیا کا کوئی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہی کہا ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ 950 سال تبلیغ کی اور اتنے لوگ بس مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ہود کا قصہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، اتنے محالت امیر کرتے تھے، ان کی لمبی عمریں تھیں، اتنے طاقتور تھے، لیکن انہوں نے بھی نبیوں کی دعوت کو جھٹلا دیا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اور اس قصے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے بھی ناشکری کی اور ان کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ کس طریقے سے برے کام کرتے تھے، اور جو ہے نا شہوت پرستی کے کام کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ پہلے ان کی بستی کو اٹھایا فرشتے نے، اوپر سے لے جا کے پٹک دیا، اور پھر اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، تو اس کو نشانی عبرت بنا دیا۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی خواہ قوم ہو خواہ فرد ہو، اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات دیے، پھلوں سے بھرے، میٹھے پانی کے چشمے، گھنے جنگلات، لیکن ان کو کہا گیا کہ شرک نہ کریں، ساتھ یہ کہا گیا کہ لوگوں کے حقوق نہ ماریں، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کریں، لوگوں کا مال کم کر کے نہ دیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنی مرضی نہ کریں، تم بڑے آئے اور نیک پاک۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ صحیح بات کرنے والا ہوتا ہے، حق کی بات کرنے والا ہوتا ہے، جو منافقین اور 2 نمبر اور فراڈیے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گلی کوچے میں بات کریں گے، اور وہ بڑا ہے دیکھیں وہ بڑی باتیں کرتا ہے، ہماری مرضی ہے۔ تو کیونکہ وہ اپنے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنی 2 نمبری کے لیے۔ تو یہی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا۔ تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر تباہ کیا۔ بادل آئے اور انہوں نے، اتنی گرمی تھی تو بادل آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل آئے، ہم ان کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، تو اوپر سے آگ برسی اور نیچے سے زلزلہ آیا، تو یہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو اس میں یہی سبق ہے کہ حقوق العباد جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا نہیں خیال کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو اس میں سورت کی ابتدا اور آخر میں بھی، دونوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور آخر میں اب بس ہماری سورۃ النمل کا تھوڑا سا ہی رہ گیا۔ سورۃ النمل کا نام جو ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں چیونٹی کا ذکر ہے، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں جو ہے نا زیادہ قصہ بیان کیا گیا، باقی انبیاء کا جو ہے نا بہت مختصر ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، چرند پرند سب پہ حکومت دی تھی، اور ان کی بولیاں بھی، چرند پرند کی بولیاں سکھائی تھیں۔ تو ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے لشکر لے کر، تو چیونٹیوں کی وادی سے گزرے، تو ایک چیونٹی جو ہے نا وہ اپنی بہنوں سے، چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں جو ہے نا مٹا نہ دے، یعنی کہ وہ تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی سن لی آواز اور مسکرا پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور پرندوں کی، چرندوں کی، اور انسیکٹس کی، یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کی بھی زبان مجھے سکھائی ہے۔ اس کے بعد پھر ہدہد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جب آپ نے دیکھا پرندوں کو تو اس میں ہدہد نہیں تھا،
تو انہوں نے کہا کہ ہدہد کدھر ہے، میں اس کو سزا دوں گا. تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے بڑی اہم خبر لے کر آیا ہوں، اور یمن میں ایک ملکہ ہے، ملکہ بلقیس، تو اس کا بڑا زبردست تخت ہے اور اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، بہت زبردست اس کی بادشاہت ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پتہ چل جاتا ہے یہ خط لے کر جاؤ، پتہ چل جاتا ہے تم نے صحیح کہا ہے کہ نہیں، اور یہ لے کر جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو ہے نا سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو ہدہد خط لے کر گیا اور ان کو جا کے دیا. تو اس نے خط پڑھا اور اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے. یہ تو انہوں نے کہا کہ میرے مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، تو میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی تمہارے بغیر. تو وزیروں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، آپ جیسا کہیں ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر وہ آ گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ جس بستی میں آ جاتے ہیں وہ اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تحفہ تحائف بھیج کے دیکھتے ہیں، اس میں چیک کرتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں یا ویسے کوئی بادشاہ ہے، کیا ہے، پتہ چل جائے گا. تو اس نے بڑے اچھے قیمتی تحفے تحائف دے کے بھیجے. تو حضرت سلیمان نے واپس کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے تحفوں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں، بس مطیع ہو کے آ جاؤ، نہیں تو پھر ہم حملہ کریں گے. تو ملکہ بلقیس وہاں سے چل پڑی. ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس نے ہدہد نے بتایا تھا کہ اس کا بہت بڑا تخت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے کہا کہ یار کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے کر آئے، جو کہ ہزاروں کلومیٹر دور تھا. تو ایک جن، بہت بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ میں حضور جب تک آپ برخاست کریں محفل، یعنی کہ 5-6 گھنٹوں میں، جیسے ابھی صبح کے وقت کوئی محفل لگے تو دوپہر تک اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا. لیکن ایک بندہ جو ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے اس کا نام آصف بن برقیہ تھا. تو اس نے کہا کہ حضور آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں تو تخت یہاں ہوگا. تو ایسے ہی ہوا، حضرت سلیمان نے ایسے آنکھیں بند کی، پلک جب گیا تو وہ تخت ادھر پڑا ہوا تھا. تو یہاں پہ بھی ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو جتنی طاقت دے دے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو اس میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا. حالانکہ حدیث قدسی ہے، یہ اس پہ ہمارا یہ آج کا پروگرام مکمل ہو جائے گا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میری عبادت کرتا رہتا ہے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، وہ صدقات کرتا ہے، یعنی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، صدقات، خیرات، نوافل، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، خدمت خلق کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرے اتنا قریب ہوتا رہتا ہے کہ پھر میں ایک وقت آتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کے یعنی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. تو ممکن ہے، یعنی میں اس پہ حتمی کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن قرآن مجید میں بہرحال یہی لکھا ہے کہ اس نے آنکھ چپکنے میں وہ لے آیا. اب قرآن مجید کا تو ہم انکار نہیں کر سکتا کوئی بندہ نا، تو یہ تو ماننا پڑے گا. تو یہ کوئی بھی چیز، اس میں ایک اور اہم پہلو ہے اور بڑا اہم ترین سبق ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کسی چیز کا نالج نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا. تو یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہوتا. بڑی ایسی چیزیں ہیں، آپ کا کوئی ڈیفرنٹ فیلڈ ہوگا تو مجھے نہیں پتا ہوگا، آپ کہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں کہوں گا اچھا یار مجھے تو نہیں لگتا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا فیلڈ ہے، آپ کہیں گے لے میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. تو میں تو اس کو اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. تو جو دوسری فیلڈ ہوتی ہے اس کو اس لیے انسان عام طور پہ انکار کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی طاقت دے دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جو بات آ گئی اس پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. اس کی کسی آیت کا ایک حرف کا بھی انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. اس کے بعد پھر حضرت صالح کا مختصر واقعہ ہے کہ اس کی قوم میں 9 سردار تھے اور انہوں نے سازش کی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش ختم کر دی اور ان کو راتوں رات ہی تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی غلط کام کرتی تھی، ان کو منع کرتے تھے، تو وہ حضرت لوط کو کہتے تھے ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، تم بڑے نیک پاک بنتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہو، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، تم دقیانوسی قسم کے لوگ ہو، پرانے زمانوں کے، تو ہم تو ماڈرن لوگ ہیں. تو آج بھی یہی معاملہ درپیش ہے. جو بندہ، جو لوگ نیکی کی بات کریں، دین کی طرف بلائیں، سچی بات کریں، حق کی بات کریں، لوگوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر چلیں، لوگ کہتے ہیں دقیانوسی قسم کا مولوی بندہ، یار اس کو چھوڑیں، رہنے دیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ڈائریکشن پہ چلائے، ہدایت پہ لے کر آئے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔